السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اگرچہ ہم پڑوسی ہیں، براہ راست فریق نہیں ہیں، یعنی افغانستان سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ پڑوسی ہونے کے ناطے تعلق خیبر پختونخوا سے ہو، بلوچستان سے ہو، کہ دو صوبے ہیں، ایک تو قندھار سے اور دوسرا ترخم کے راستے افغانستان سے ملحق ہے، لیکن پورا پاکستان بلکہ اس وقت پوری دنیا افغان صورتحال کے متعلق تشویش میں مبتلا ہے۔ ہر کوئی یہ جاننے کی کوشش میں ہے کہ افغانستان کے حالات کیا ہیں۔ بین الاقوامی ٹی وی چینلز دیکھیں، اخبارات کا مطالعہ کریں، یا پاکستانی ٹی وی چینلز دیکھیں، لوگوں کے تبصرے سنیں، وی لاگز دیکھیں، سوشل میڈیا کے ذریعے حالات تک آگاہی حاصل کرنے کے لیے ہر شخص اس کوشش میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ افغانستان کی صورتحال بہتر ہو، کیونکہ افغانستان کی صورتحال سے ہم ہر حوالے سے اچھی ہو تو ہمیں بھی اچھی خوشخبری ملے گی، کاروبار ترقی کرے گا، وہاں سے چیزیں آئیں گی، یہاں سے جائیں گی، عام آدمی بھی اس سے استفادہ حاصل کرے گا، جائے کہ بڑے لوگ جو مختلف ان کے مفادات ہوتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر حالات خراب ہوں تو اس سے ایک عام دہاڑی دار، جو کہ ترخم میں ہزاروں کی تعداد میں دہاڑی دار لوگ بھی کام کرتے ہیں، ریڈیو والے وہاں پہ کام کرتے ہیں، وہ شخص بھی متاثر ہوتے ہیں جب حالات خراب ہوں۔ تو اس لیے ہم اس وقت افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے اس کوشش میں ہیں کہ ہمیں تازہ ترین خبروں سے آگاہی حاصل ہو سکے، اور یہی صورتحال اس وقت افغانستان میں بھی ہے کہ ہر افغانی یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس وقت نئے حکمران جو کہ افغانستان پر گزشتہ 6-7 روز سے قابض ہیں، ان کا رد عمل، ان کا رویہ کیا ہوگا۔ اگرچہ اب تک گزشتہ 5-6-7 روز میں افغانستان میں جس قسم کی صورتحال ہے، اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دن بہتر ہوں گے، کیونکہ دیگی جب دیگ میں چاول پکاتا ہے تو ایک چاول کا دانہ دیکھ کے وہ پیشگوئی کر دیتا ہے چاول پکنے سے پہلے کہ چاول کیسے پکیں گے، کہ اسے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ چاول کی قسم کس قسم کی ہے۔ یہی کاشتکار اور کسان بھی دیکھتا ہے کہ میں نے جو بیج بویا ہے فصل کس قسم کی آئے گی۔ تو اس وقت خصوصاً کابل کے حالات، اس لیے کہ افغانستان کے دور دراز علاقوں کو چھوڑیں، کابل کے حالات یہ ہیں کہ خواتین عبایا پہن کے اس وقت افغانستان، خصوصی طور پہ کابل میں کھلے عام گھوم پھر سکتی ہیں، انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ 1997 سے 2001 تک تقریباً 4-5 سال پہ محیط جو افغان طالبان حکومت تھی، اس زمانے میں لوگوں میں بہت ہی زیادہ خوف و ہراس تھا۔ یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ پرانے روایتی برقعوں کے بغیر کوئی افغان خاتون یا غیر ملکی خاتون افغانستان میں گھومیں گی، اور اب تو طالبان رہنماؤں کے انٹرویوز بھی خواتین عبایا یا دوپٹہ پہن کے کر رہی ہیں۔ پاکستان سے ہماری کولیگز جو اس وقت کابل میں اپنے فرائض منصبی انجام دے رہی ہیں، تو وہ بھی خواتین اس وقت عبایا پہن کے ذبیح اللہ مجاہد یا دیگر افغان رہنماؤں کی پریس کانفرنس میں آپ کو نمایاں نظر آئیں گی۔ افغانستان میں گھوم رہی ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، یہاں کیوں آئی ہیں۔ البتہ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نیا لیٹر پیڈ چھاپ لیا ہے افغان وزارت اطلاعات میں، جس میں افغان امارات اسلامی یعنی طالبان نے جو نیا نام تجویز کیا ہے اسلامی جمہوریہ افغانستان کے لیے، دائیں ہاتھ پہ وہ لکھا ہوا ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ بائیں ہاتھ پہ لیٹر ہیڈ کے وزارت اطلاعات افغانستان کابل لکھا ہوا ہے، اور وہ شناختی کارڈ جاری کیے گئے ہیں ان تمام صحافیوں کے لیے جو اس وقت کابل میں اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں۔ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسرا، وزارت خزانہ NDS یعنی ان کی جو خفیہ ایجنسی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو وزارت داخلہ، وزارت خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کا جو افغان سینٹرل بینک ہے اس کے سربراہ کا جو تقرر کیا گیا ہے، اس کے بعد حالات بتدریج معمول کی طرف آ رہے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ کے حوالے سے مختلف افغان صحافیوں سے آج شام جو میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حالات بہتر ہیں، لیکن کابل ایئرپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ کے اندر ہمیں بھی رسائی نہیں ہے، ملٹری ایئر بیس ہے۔ اس وقت جہاں ہزاروں کی تعداد میں افغان اور افغانوں کے ساتھ ساتھ دیگر غیر ملکی بھی مقیم ہیں اور وہ کوشش میں ہیں کہ کسی طرح اپنے ملک یعنی اپنے وطن سے نکل سکیں، یا دیگر جو غیر ملکی ہیں ان کی خواہش ہے کہ کس طرح اپنے وطن پہنچ سکے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں امریکی جو ملٹریز والے ہیں وہ وہاں سے انخلا مکمل کر چکے ہیں، دیگر بھی اس وقت ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ ہیں، اور جیسا کہ پینٹاگون ان کی وزارت دفاع نے، امریکی وزارت دفاع نے افغان طالبان کے اس موقف حکم یا دھمکی سے اتفاق رائے ظاہر کیا ہے کہ 31 اگست تک ہم اپنا انخلا مکمل کر لیں گے۔ البتہ نیٹو کے رکن ممالک جو امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک ہیں اور یورپین ممالک ہیں، جرمنی، آسٹریلیا اور برطانیہ UK، انہوں نے طالبان سے یہ درخواست کی ہے کہ اس انخلا کی مدت میں کچھ توسیع دی جائے۔ اگرچہ ابھی تک یہ اندیہ دیا جا رہا ہے کہ انخلا کی مدت میں توسیع نہیں کی جائے گی، 31 اگست کی ڈیڈ لائن برقرار رہے گی، یعنی تقریباً 5-6 روز بعد۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ انخلا کا عمل مکمل ہونا چاہیے، لیکن حالات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس میں توسیع ممکن ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 7 یا 11 ستمبر تک اس میں توسیع کر دی جائے۔ 11 ستمبر کا واقعہ تو کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، 20 سال پرانا واقعہ ہے۔ میں بھی اس وقت تقریباً ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے قریب تھا 11 ستمبر کی صبح جب یہ واقعہ ہوا، تو اس حوالے سے یہ افغانستان کی ساری جو تباہی آئی ہے تو اس 11 اگست کے حوالے سے آئی ہے، جو 2001 میں پیش آیا تھا نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کی صورت میں۔ تو اس لیے اس وقت کوششیں یہی ہو رہی ہیں کہ ہمیں 10-11 روز کی مدت مل جائے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ مل جائے۔ دوسرا وادی پنشیر کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پاکستان سمیت دیگر اہم ترین ممالک اور شخصیات اس کوشش میں ہیں کہ افغانستان کے اہم ترین وادی پنشیر میں حالات جنگ کی طرف نہ جائیں۔ طالبان کو بھی یہ باور کروایا گیا ہے کہ آپ لوگ جنگ کی طرف نہ جائیں۔ اگر آپ لوگ جنگ کی طرف گئے، جنگ ہوئی، تو یہ کہ آپ کے مخالفین یکجا ہو جائیں گے۔ جب آپ کے مخالفین یکجا ہوئے تو وہ حالات آپ کے لیے تباہی بھی لا سکتے ہیں کہ کابل سمیت افغانستان کے دیگر علاقوں میں جو لوگ آپ کے مخالف ہیں وہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے طالبان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوششیں ہیں کہ حالات جنگ کی طرف نہ جائیں۔ احمد مسعود بھی کوششوں میں ہے کہ تباہی سے بچنے کے لیے کچھ لو اور کچھ دو کے تحت اگر معاملات بہتر ہو جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ گلبدین حکمت یار افغانستان کی حزب اسلامی کے سربراہ اور سابق چیف جسٹس، سابق چیف ایگزیکٹو افغانستان عبداللہ بھی اس وقت رابطوں میں ہیں احمد مسعود سے۔ آج دوپہر بھی اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں عبداللہ کی افغان صحافیوں کے بقول کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جو شام تک جاری تھیں، اور اس کے بعد عبداللہ افغان طالبان کو ان ملاقاتوں کے حوالے سے آگاہ کریں گے کہ کیا بات ہوئی ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن میں پنشیر کے حوالے سے اچھی خبریں ملیں گی۔ آج کا ویلاگ
آپ نے دیکھا سنا، اور میری درخواست ہے کہ اس حوالے سے اگر ممکن ہو سکے یہ آپ اس سے قابل سمجھیں تو اس ویلاگ کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن پہ بھی اسے دبا دیں کہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کی آگاہی کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہو سکیں۔ آئندہ ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ اور السلام علیکم۔